بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقال الامام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انا لامراء الکلام۔ توفیق الہی سے ہم نہج البلاغہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ خداوند منان ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا پورا ایک دورہ مکمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا تو اس کو خلق فرمانے کے بعد یوں ہی بغیر ہدایت کے اس کو نہیں چھوڑ دیا کہ جو تیرا جی چاہے تو کرتا پھر، بلکہ خلقت کے ساتھ اس کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا۔ بلکہ آپ تھوڑا سا تاریخ پر نظر فرمائیں تو آپ دیکھیں کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی خلقت پہلے ہے، جو کہ نبی تھے، جو کہ ہادی تھے، اور اس کے بعد پھر نسل انسانی آگے بڑھتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہادی انبیاء و رسل کی شکل میں بھیجے، اور اس ہدایت قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے افعال نہیں کرنے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہم نے اس معاشرے کا ایک کامیاب فرد اور کامیاب انسان بن کر کیسے رہنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے کیا کمانا ہے، کیا نہیں کمانا، ہم نے کیسے کمانا ہے، ہم نے کیسے نہیں کمانا، کون سی چیز ہماری حقیقی ترقی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے باعث خفت ہے، باعث ننگ ہے، باعث عیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کچھ قرآن مجید بتاتا ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ فرمان محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں کو صحیح سمت پر چلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کی ایک خوبی، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کسی مقام پر بیان فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، یعنی کم الفاظ میں زیادہ مطالب کو بیان کرنا۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی خوبی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ۔ بعد از کلام الہی، بعد از فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کلام کو، جس کتاب کو،
جس کے بارے میں یہ معروف ہوا علمی حلقوں میں کہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، مخلوق کی جتنی بھی نظم ہے، نثر ہے، جس نے جو کہا اس سے بلند تر البتہ کلام خالق سے نیچے پاس وہ کلام امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ کلام امیر المومنین کو سید شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے شب و روز کی محنت کر کے اس کو نہج البلاغہ کا نام دے کر ہم تک پہنچایا۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کیا تعلیم دیتا ہے؟ آپ کا بالکل آسان جواب ہو کہ جو قرآن سکھاتا ہے وہی کچھ نہج البلاغہ۔ وجہ یہی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی کا مفہوم اس بندے کو صحیح انداز میں سمجھ آ جائے گا جو اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کرے گا، جو اس نہج البلاغہ کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھے گا۔ اور یہ بندہ جب قرآن بھی پڑھے گا، نہج البلاغہ بھی پڑھے گا، اب اس کو اس کی صحیح سمجھ آئے گی کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ قرآن تعلیم دیتا ہے توحید کیا ہے، نہج البلاغہ کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، توحید کیا ہے۔ قرآن تعلیم دیتا ہے نبی رسول کیا ہوتا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا مقام کیا ہے۔ نہج البلاغہ آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ اصول دین ہوں یا فروع دین، جو تعلیم ہمیں قرآن مجید دیتا ہے وہی ساری تعلیم ہمیں نہج البلاغہ عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین سبحان اللہ، بہت ہی پیارا جملہ کہ نہج البلاغہ تفسیر قرآن مجید ہے بزبان امیر المومنین علیہ السلام۔ مولا کائنات اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما رہے، جو کچھ فرما رہے ہیں یہ وہی ہے جو قرآن مجید نے ہمیں تعلیم دیا، قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یہ نہج البلاغہ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید فروع دین کو بیان کرتا ہے اپنے انداز میں، نہج البلاغہ بھی یہی فروع دین ہمارے لیے بیان فرمائے گا اپنے انداز میں۔ نہج البلاغہ ہمیں انسان بنا، بالفاظ دیگر یوں کہوں، نہج البلاغہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کو کس طرح اللہ ماننا ہے، توحید کیا ہے۔ نہج البلاغہ انشاءاللہ ہم خود بعد میں پڑھیں گے، وہ ہمیں مقام رسالت کی تعلیم دیتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں امامت اور قیامت کا عقیدہ سکھاتا ہے۔ نہج البلاغہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ہمیں بتائے گا کہ نماز کی عظمت کیا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں یہ بات سمجھائے گا کہ اگر ہم حکمران ہیں تو عوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں یہ بات سکھائے گا
کہ آپ کو کسی پر کسی بھی حوالے سے کوئی حق حکمرانی مل گیا، آپ ملک کے حکمران بن گئے، آپ صوبے کے حکمران بن گئے، آپ ایک ڈسٹرکٹ کے حکمران بن گئے، آپ ایک گھر کے حکمران ہیں، آپ ایک سکول کے حکمران ہیں، آپ ایک دینی ادارے کے، یعنی خلاصہ آپ کو کہیں بھی کسی پر کوئی دنیاوی حوالے سے اگر حکمرانی ملی ہے، انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے، نہج البلاغہ ہمیں بتائے گا کہ ایک اچھا حکمران کیسا ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں تعلیم دے گا کہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں تعلیم دے گا کہ کیسے لوگوں کو دوست بنانا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں بتائے گا کہ تیرا حقیقی دشمن کون ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے تربیت اور ہدایت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں مختلف ادوار میں رہنے کا طریقہ کار سکھائے گا۔ کلام الامام امام الکلام، نہج البلاغہ فصاحت و بلاغت کی آخری منزل پر ہے۔ بس اگر اس سے بلند تر اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر آپ کوئی کتاب پیش کرنا چاہیں گے تو سوائے قرآن مجید کے اور کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ نہج البلاغہ بعد از قرآن، بعد از فرمان محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین ہدایت نامہ ہے انسانوں کے لیے۔ نہج البلاغہ جو سید رضی، جیسا کہ میں نے پہلے درس میں گزارش کی تھی، سن 400 ہجری میں اس کو مرتب فرمایا۔ اس سے پہلے یہ سارے خطبات موجود تھے، مکتوبات موجود تھے، جو جملات واعظ و نصیحت اور پر مشتمل ہیں وہ بھی موجود تھے، لیکن ایک باقاعدہ کتابی شکل میں، جیسا کہ اگر آپ کو وقت ملے تو ترجمہ جو علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس میں علامہ سید علی نقی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف نقن صاحب کا مقدمہ ہے، اس کو ایک دفعہ نہیں 2-3 بار پڑھیں، پھر آپ کو وہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کچھ سید رضی نے جمع کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اکٹھا مل گیا، بڑی تحقیق کی، بڑی جستجو کی، یہ خطبات پہلے تھے، انہوں نے وہاں لکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو خطب علی علیہ السلام کے نام سے جمع آوری تھی کچھ کی، لیکن خطبات کو منظم انداز میں علیحدہ جمع کرنا، اس کے بعد پھر مکتوبات جو امام علیہ السلام اپنے مخالف حکومتوں کو یا اپنے ہی گورنر جو اس زمانے میں تھے ان کو جو مختلف لیٹر جاری کرتے تھے بطور حکمران کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، جن کو مکتوبات کا نام دیا گیا ہے، اور پھر جملوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا جملہ اور اس جملہ مطالب کے ایک سمندر پر مشتمل ہے۔ اس انداز میں سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا، یہ کام ایک عظیم کام ہے، اور یہ کام بتلاتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر جو شیخ مفید نے دیکھا تھا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جناب سیدہ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ آپ کے علاقے میں بھی ایسے ہوں، کچھ آوازیں آپ کو بھی ایسی سنائی دیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام نہیں، یہ تو سید رضی رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے۔ یہ باتیں اب رہ گئی ہیں۔ بہت پیاری بات علامہ نقن صاحب نے کی ہے۔
نہج البلاغہ مرتب ہو رہا ہے سن 400 ہجری کے آخر میں. سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو رہی ہے 406 ہجری میں. جب سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے تو ان کے استاد گرامی قادر شیخ مفید رحمت اللہ علیہ ابھی زندہ و سلامت تھے. یعنی یہ عظیم شاگرد اپنے استاد کی زندگی میں فوت ہوا. سید مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ بھی زندہ تھے. اچھا، وہ دور بنی عباس کا تھا. اس وقت بڑے بڑے علماء اہل سنت بھی موجود تھے. بہت پتے کی بات کی علامہ نقل رحمت اللہ علیہ نے. وہ فرماتے ہیں 400 ہجری میں یہ نہج البلاغہ تالیف ہوا. ابن خلدون جس کی وفات ہوتی ہے 681 ہجری میں، یعنی درمیان میں بڑا فاصلہ ہے 250 سال سے زیادہ عرصے کا. کسی بھی شیعہ سنی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہج البلاغہ سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کا اپنا کلام ہے. اور یہ جرأت سید شریف رضی، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ رحمت اللہ علیہ اور اپنے استاد گرامی قادر شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اتنی جرأت کیسے کر سکتے تھے کہ ایک تحریر ان کی اپنی ہو اور وہ اس کو منسوب کر دیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف. ابدا ایسا ممکن نہیں تھا. تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 250 سال تک کسی بھی شخص نے، یعنی 400 ہجری سے لے کر ابن خلدون کے زمانہ جو 681 میں فوت ہوتا ہے، کسی نے بھی درمیان میں علماء تشیع میں سے یا علماء تسنن میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کلام سید رضی رحمت اللہ علیہ کا اپنا کلام ہے. یہ تحریر ان کی اپنی کلام ہے. 681 ہجری میں ابن خلدون کی وفات ہوتی ہے. ابن خلدون نے پہلی ناکام کوشش کی کہ اس کو متنازع بنائے. کسی نے کہا یہ تو سید مرتضیٰ کی کتاب ہے، کسی نے کہا نہیں جی یہ سید شریف رضی کی اپنی کتاب ہے، بس اس نے مولا کی طرح نسبت دی. بھیا 250 سال پہلے بھی تو تمہارے اتنے بڑے بڑے علماء تھے، حکومتیں بھی ان کی تھیں، تشیع تو ہمیشہ زیر بار رہی ہے حکمرانوں کے. تب تک تو کسی نے یہ نہیں کہا یہ 250 سال بعد آنے والا بندہ اس کو کہاں سے یہ خیال آ گیا اور اس نے یہ کہاں سے نکال لیا. 250 سال تو کسی نے نہیں کہا حکومتیں تو تمہاری تھی، ہماری نہیں تھی. بس ان خطبات مکتوبات اور حکم کے کلام امیر المومنین علیہ السلام ہونے کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس کتاب کے منظر عام کے آنے کے بعد 250 سال تک کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلام امیر المومنین نہیں ہے، یہ تو کلام سید رضی ہے. بس کسی کا نہ کہنا تقریباً کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ جو کچھ سید شریف رضی نے پہلے خطبے سے لے کر آخری حکمت تک جمع کیا، یہ سب کا سب کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لہذا ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خوب نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ خطبات امیر المومنین علیہ السلام پر مشتمل ہے،
دوسرا مکتوبات پر ہے اور تیسرا حکمتوں پر مشتمل ہے۔ خوب، نہج البلاغہ کی اس وقت تک 100 سے زیادہ شروحات آ چکی ہیں۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے، بات کی گہرائی میں جانا ہے۔ اگر یہ کسی عام شخص کی کلام ہوتی تو 100 سے زیادہ شروحات آ چکی ہیں، اور ابھی سلسلہ شروحات جاری ہے۔ 5 جلدی شرح بھی ہیں، 3 جلدی شروحات بھی ہیں، 21 جلدی شروحات بھی ہیں، الاخری بہت ساری۔ نہ فقط یہ ساری شروحات علماء شیعہ نے کی ہیں، بڑی معروف نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی کا، وہ تو معتزلی تھا، وہ تو اثنا عشری نہیں تھا، بڑی معروف شرح ہے، بڑی اس کی علمی حلقوں میں پذیر آئی ہے، بڑی اس نے تحقیق کی ہے۔ تو 100 سے زیادہ شروحات کا آ چکنا، اور ابھی یہ سلسلہ شروحات جاری ہے، یہ نہیں کہ بات ختم ہو گئی۔ ہر صدی میں 2-4 نئے لوگ، نئے محقق آتے ہیں جو اس نہج البلاغہ کے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز میں اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر شارع ایک نئے انداز میں کلام امیر المومنین کی شرح کر رہا ہے، لیکن جب بعد والا آتا ہے وہ کسی اور پہلو سے شرح کرتا ہے، اس کے بعد والا، جیسے میں نے گزارش کی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اتنی ساری شروحات کا آ جانا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری رہنا خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی عام آدمی کی کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی ولی اللہ کی کلام ہے۔ ہر شخص اس کلام کو اپنے انداز میں لے رہا ہے۔ ظاہر نہج البلاغہ کی شرح کوئی عام شخص تو کر نہیں سکتا، خود نہج البلاغہ کو مطالب کو سمجھنے کے لیے بھی ایک بڑا ذخیرہ علمی درکار ہے، اور جس بندے کے پاس وہ علمی ذخیرہ ہوتا ہے تب جا کے وہ قلم اٹھاتا ہے کلام امیر المومنین السلام کی شرح کے لیے اور اس کو واضح کرنے کے لیے۔ آپ اردو میں دیکھیں، مفتی صاحب کے علاوہ اور لوگوں نے ترجمے کیے، لیکن حق یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے ترجمے کا جو حق علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا، باقیوں نے بڑی محنت کی، لیکن جو انہوں نے محنت کی ہے شاید وہ کسی اور نے ادا نہ کیا ہو۔ اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین، اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے، وہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے جو نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے ایسے لگتا ہے جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام اردو بول رہے ہو۔ بہت پیارا ترجمہ، روح الفاظ اور روح مطالب کے مطابق۔ انشاءاللہ ایسی جگہیں جب ہم پہنچیں گے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہم عربی متن بھی پڑھیں گے اور قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کا کیا ہوا اردو ترجمہ پڑھیں گے، بعد میں ہم مختلف شروحات سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی جو وضاحت ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ وہاں آپ لطف لیں گے کہ مولا نے کیا لفظ عربی کے لیے استعمال کیا اور مفتی صاحب نے اس کے لیے اردو کے کس لفظ کا انتخاب کیا۔ خود ترجمے میں بھی ایک لطف آئے گا۔ نہج البلاغہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا، ہم اس نہج البلاغہ کو پہلے مرحلے میں ہم لیں گے۔
جو آخری جو کلمات کسار کے نام سے معروف ہے اس سے، اور پھر اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم پیچھے چلتے آئیں گے۔ نہج البلاغہ بہت سارے پاکستان میں پرنٹ ہوئے، آپ لوگوں کے پاس پرانے نسخے بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے۔ میں بعنوان طالب علم آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ ابھی جو آخر میں ابھی تازہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکز افکار اسلامی نے اس نہج البلاغہ کو پرنٹ کرایا ہے۔ خوب باقی چیزیں اپنے مقام پر، کاغذ اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو محنت ہوئی ہے وہ سابقہ اشاعتوں میں نہیں ہوئی۔ کئی مقام ہم نے خود دیکھے کہ عربی تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہیں تھا، مسنگ تھی بہت ساری۔ انہوں نے یہ کیا ہے، یا عربی ایک صفحے پر ہے، اردو جا کے ہمیں دوسرے صفحے پر ملتی تھی، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے وہ بہت دیکھنے کے قابل ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا بعنوان طالب علم کہ یہ والا نہج البلاغہ جن کے پاس نہیں ہے آپ اس کو لیں۔ اس کے ساتھ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا کچھ اور ہی لطف آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ایک پورا دورہ مکمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔